محترم بھائی، دوستوں اور بزرگوں، شوال کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور اس کے ساتھ ہی ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور آگے قربانی کے ایام اللہ تعالی ہمیں زندگی دے تو انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی ہیں اس میں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے مختلف انداز سے ذکر فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا کہ ان کو دو بیٹے عطا فرمائے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور دونوں بیٹے پیغمبر بنے۔ دونوں بیٹے نہ صرف پیغمبر بنے بلکہ آنے والے تمام پیغمبروں کے جد امجد بنے۔ اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اور بیسیوں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تشریف لائے، اور وہ سب کے سب بنی اسرائیل کے انبیاء کہلائے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، بڑے بڑے پیغمبر آئے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے، ان سے اللہ پاک نے صرف ایک نبی پیدا فرمائے، اور وہ تمام نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو یہ بنی اسماعیل میں سے آئے۔ یہ اعزاز اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے جو شاید کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی، کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تمام آسمانی مذاہب ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی دین اسلام تو گزشتہ تمام ادیان جو ہیں ان کی تعظیم اور تکریم کرنے والا ہے، یعنی ہمیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے جیسے حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننا ہے، ویسے ہی اللہ پاک نے جتنے بھی نبی بھیجے ان سب کی تعظیم کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگرچہ ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی، لیکن ہمارے لیے جیسے حضور علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یعنی ہم سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جہاں پر ہم اللہ پاک کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، وہاں پر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبروں پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ جبکہ دوسرے آسمانی مذاہب جو ہیں، جو اس وقت عیسائی اور یہودیوں کی شکل میں موجود ہیں، اگرچہ آسمانی جو کتابیں تھی وہ تو منسوخ ہو چکی، لیکن وہ دعوے دار ہیں اس کے کہ ہم اسی دین پر ہیں، تو وہ حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے، حضور علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے، لیکن وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو جلیل القدر پیغمبر اور بڑا اللہ کی طرف سے رہبر اور جو ہے رہنما جو بنا کر بھیجے گئے ان کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو یعنی ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں، ایسے پیغمبر ہیں
کہ تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جتنا بڑا مرتبہ ملا اتنی بڑی آزمائشیں آئیں، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن چونکہ اللہ کی مدد شامل حال تھی، اس لیے ان تمام آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور اللہ پاک نے کامیابی پر بھی بڑے بڑے انعامات دیے۔ ابھی پیدا ہوئے ہیں، شعور کو پہنچے ہیں، تو کیا دیکھا کہ سب لوگ بت پرستی کی طرف لگے ہوئے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی پہچان تھی وہ ڈال دی اللہ نے، چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، تو اس لیے بچپن ہی سے بتوں سے نفرت تھی۔ بلکہ جو باپ آزر تھے، جو بت پرست تھے، ان کو دعوت دیتے، بتوں کی برائی بیان کرتے، لیکن چونکہ جو عادت بنی ہوتی ہے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہ مانتے، اس کو سیریس نہ لیتے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ کوئی خوشی کا موقع تھا، وہ سب کے سب کسی دور جگہ پر چلے گئے خوشی منانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی ساتھ چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، چونکہ وہاں پر بھی بت پرستی کرنی تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں گئے۔ نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ اس کے بعد کیا کیا، کلہاڑا لیا اور جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے ان سب بتوں کو کلہاڑے سے توڑ ڈالا، اور ان کا جو بڑا تھا اس کے کندھے پر وہ کلہاڑی رکھ دی۔ اب جب وہ لوگ واپس آئے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا، تو سب کا ذہن ایک کی طرف گیا کہ وہ ایک نوجوان ہے، فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ان کا ذکر برائی سے کرتا ہے۔ جیسے کہیں واقعہ ہوتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہوگا، اگرچہ تحقیق تو بعد میں ہوتی ہے، لیکن اندازے سے جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ بتا دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ جو بتوں کو توڑنے کا ہے ابراہیم کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ واقعہ آپ نے کیا ہے، یہ بتوں کو آپ نے توڑا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کی طرف جس کو توڑا نہیں تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو کس نے کیا ہے۔ تو آگے سے وہ تعجب سے کہتے ہیں یہ تو بول ہی نہیں سکتے، یہ جواب کیا دیں گے؟ تو یہی موقع تھا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت دینے کا۔ تو فرمایا کہ جب یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو یہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے؟ لہذا اس کو چھوڑ دو۔ اب وہ لاجواب ہو گئے، دلیل سے جواب نہیں دے سکے۔ چنانچہ پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جب کوئی دلیل سے جواب نہ دے سکے تو پھر وہ لڑائی پر اتر آتا ہے، مقابلے پہ اتر آتا ہے، ختم کرنے پہ اتر آتا ہے۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا پلان بنایا، مشورہ کیا، چنانچہ آگ جلائی گئی۔ اب آزمائش کتنی بڑی ہے، آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ وہ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی آگ ہوگی جو اس وقت کے بادشاہ نے جلوائی، اور کس لیے کہ ایک توحید پرست آدمی ہے اس کو مٹا دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو براہ راست حکم فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم،
ہم نے کہا اے ابراہیم، اے آگ، براہ راست آگ کو حکم فرمایا، اے آگ سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ یعنی بعض اوقات ٹھنڈی چیز بھی تکلیف دیتی ہے، تو فرمایا اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو، فرمایا بردم وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی ہو لیکن اتنی ٹھنڈی کہ وہ عافیت اور سلامتی کا ذریعہ بنے، تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے زندگی کے بہترین دن کون سے تھے، تو فرمایا کہ وہ آگ میں جو دن گزارے وہ بہترین دن تھے۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان صحیح راستے پر ہو، اللہ کی طرف بلانے والا ہو، اگر اس پر آزمائشیں بھی آئیں تو اللہ کی طرف سے اتنی بڑی مدد آتی۔ چنانچہ آزمائش آئی لیکن اللہ کی طرف سے کتنے خلیل اللہ کا لقب ملا، براہ راست آگ کو حکم ہو رہا ہے یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ پہلی بڑی آزمائش تھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آئی۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یہاں سے ہجرت کرو، قال انی مہاجر الی ربی، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم پر لبیک کہا اور وہاں سے ہجرت کی، مصر آئے۔ وہاں پر ایک اور آزمائش کا مرحلہ آیا کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ کسی عورت کو ایسے گزرنے نہیں دیتا تھا اپنے علاقے سے، اور جب کہ پتہ چل جاتا کہ وہ خوبصورت عورت ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت سارہ تھی، ان کو بلا لیا گیا دربار میں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہیں، تو اس نے اپنی ناکام کوشش کی، لیکن اللہ کی چونکہ مدد شامل حال تھی اس لیے نہ صرف ناکام ہوا بلکہ اپنی باندی جو تھی ہاجرہ نام کی، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ جو تھی حضرت سارہ، ان کو دی اور ان کو عزت سے رخصت کیا۔ اس آزمائش میں بھی اللہ نے کامیاب کیا۔ پھر حضرت سارہ نے وہ باندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کی اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا، وہ دوسری اہلیہ بنی جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ اور اس سے بڑی آزمائش کیا آئی آگے کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اب چھوٹے سے بچے، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس کو اور اس کی والدہ کو یعنی حضرت ہاجرہ کو بے آب و گیا وادی، یعنی مکہ تو ابھی بھی مکہ المکرمہ میں ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ابھی بھی سبزہ نہیں ہے، اتنی سہولیات کے باوجود معمولی کوششیں ہوں وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن ویسے سبزہ نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے۔ تو اس وقت کیا عالم ہوگا کہ جب کوئی آبادی نہیں تھی، صرف ایک اللہ کا گھر تھا بیت اللہ، وہاں پہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو وہاں پر اس وادی میں چھوڑ کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر اور چھوٹے سے ننھے بچے کو لے کر وہاں پر بیت اللہ پر آئے اور اپنی اہلیہ کو اور اس بیٹے کو وہاں پر چھوڑ کر واپس چل دیے۔ اور اس میں کیا آزمائش تھی، اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی، دین کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وقت ہو چکا انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ اس پہ عرض کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ کہہ سنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ، سنت ادا